والآن ألتمس من فضيلة أخي وزميلي الدكتور حسن الكالولي حفظه الله أن يتحفنا بتوجيهاته وكلماته القيمة، ولو كانت مختصرة فليتفضل مشكورا معك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر فضيلة الأخ وزميلي فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد السلام البدني سنابلي حفظه الله، مؤسس هذا المركز المبارك إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده ويجعله نافعا مباركا أينما كان. كما أشكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد الرحمن حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة المباركة، والكلمة إن شاء الله ستكون للشيخ فضيلة الدكتور أرقم. أنا أريد أنبه إلى كلمتين فقط. أولا كلمة لأولياء الأمور ألا وهي تقدير هذه النعمة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم هذا فضيلة الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن منزلته أن يكون في الجامعات، يدرس الجامعات والدراسات العليا، وهو الآن سخر نفسه جزاه الله خيرا محتسبا أن يدرس أبناءكم الصغار، وهذه نعمة عظيمة صراحة تحتاج تقدير، وأن تقوموا معه وتشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا بد تشكرون على هذه النعمة، هذا فضل الله عظيم، أن أبناءكم مدرسهم رجل ثقة عالم يوثق بعلمه وعمله وتوجيهاته، ولذلك لا بد أن تقفون معه. والدين لا بد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا بد أن تكونوا من أنصار هذا المركز، لا بد أولياء الأمور أن تكونوا تتعاونون مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن وتقومون معه في البناء والإدارة والإنفاق وكل شيء، لأن شخص واحد ما يستطيع يفعل كل شيء. هو الآن يدرس أبنائكم، ما يستطيع يقوم بجميع الأعمال، لا بد تتعاونون معه. الكلمة الأخيرة للأبناء، الإخوة وأبناءنا وزملائنا جزاهم الله خيرا، طلبة العلم. العلماء يقولون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول العلماء في تفسير هذه الآية قالوا أن الإمامة في الدين تنال بشرطين: الشرط الأول الصبر على الطلب والاجتهاد فيه، والشرط الثاني اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله أعطي الكلمة للشيخ عبد الرحمن لعله يترجم هذه الكلمة لأولياء الأمور، وجزاكم الله خيرا. هو يترجم ويلقي كلمة بس أيوة. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم। शेख मोहतरम ने जो बातें हमारे सामने रखी हैं उनका खुलासा ये है कि आपके दरमियान माशाअल्लाह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब्दुस्सलाम सनाबली मदनी हाफिज़हुल्लाह एक बड़े ही मोतबर आलिम दीन और फ़िक़ा इंसान हैं, जिनका इल्म भी मोतबर है और जिनकी बातें, जिनके मुताल्लिक़ जिनकी शख्सियत अहले इल्म के दरमियान मारूफ़ है। हमारे साथी रहे हैं जामिया सनाबिल से, और मदीना में भी हमारे साथ रहे और डॉक्टर हसन के साथ भी रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शख्सियात से आपने इल्म हासिल किया है। ये हम तमाम के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा आलिम
اور ایک معتبر عالم نصیب فرمایا، ہمیں سب سے پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کی شخصیت، حقیقت یہ ہے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ ان کا حق یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے جامعات میں پڑھاتے، کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے یا ہندوستان کے مدارس میں بڑے کسی مدرسے میں پڑھاتے اور ایک اپنی تعلیمی اور اپنے ایک خاص اعلیٰ معیار کی زندگی جیتے، بڑے شہر میں رہتے، لیکن انہوں نے یہ سب چھوڑ کر کے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ایک مرکز قائم کیا، جنگل کے اندر یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تمام علاقے کے بچوں کے لیے، تاکہ اس علاقے کے اندر علم پھیلے، علم کی روشنی پھیلے اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے محسن ہوتے ہیں، ان میں سے آپ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہے، تو آپ لوگ ان کا بھی احترام کریں اور ان کا تعاون کریں، اس بات پر ان کا ساتھ دیں دو ناحیوں سے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس ادارے کو آگے بڑھانے میں، اس کی تعمیر میں، ترقی میں، مالی اخراجات میں ان کا تعاون کریں، کیونکہ ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا اور لوگوں کے تعاون کے بغیر، علاقے کے تعاون کے بغیر یہ ادارہ نہیں چل پائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور ان کو بھی تعلیم دلوائیں۔ تو شیخ محترم کے یہ دو لفظ تھے شیخ محترم کے متعلق اور عام لوگوں کے متعلق، اور خصوصاً شیخ نے بچوں کے لیے کہا کہ بچے بھی علم حاصل کریں تو صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تاکہ ان کو دین کی امامت حاصل ہو سکے۔ یہ شیخ محترم کے الفاظ کا خلاصہ ہے۔ مجھے بھی شیخ نے کچھ بولنے کے لیے کہا ہے، حالانکہ میری ٹھنڈ کی وجہ سے میری آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں مختصر میں دو تین باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں اپنے دوست مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسین موقع دیا ہے کہ آپ علاقے کی اور علاقے کے نونہالوں کی خدمت کے لیے آپ کچھ کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور دوسری چیز یہ کہ حقیقت میں آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت بڑے علماء کا کام رہا ہے، ہمیشہ سے لوگوں نے کیا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ علاقہ پورا بلرام پور، سدھارتھ نگر اور یہ پورا علاقہ حقیقت میں بڑے بڑے مدارس سے معروف ہے، بڑے بڑے علماء یہاں سے نکلے ہیں، انہوں نے یہ مدارس قائم کیے جو آج ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے۔ لوگوں نے مدرسے قائم کیے لوگوں کے گھروں سے اور کرائے کے مکان سے، لہٰذا آپ اس معاملے میں بالکل بھی نہ گھبرائیں، بالکل بھی ہوپلیس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زمین مہیا کر دی ہے، شروع میں ابتدا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ ایک بڑا مرکز بنے گا اور علاقے کے اندر اس کا نور پھیلے گا۔ اور جیسا کہ شاعر نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ کا کارواں بن چکا ہے، مزید بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کے اس مرکز میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں طلباء سے، جو بچے ہیں اور ہماری بچیاں ہیں جو یہاں زیر تعلیم ہیں، مختصر سی ایک بات کہوں گا کہ عزیز طلباء و طالبات، چاہے وہ طلباء ہمارے قرآن کے حفظ کے طلباء ہوں یا پرائمری کے یا ہماری عربی کلاسوں کی طالبات ہوں، ایک بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں، آپ جو کچھ علم حاصل کر رہے ہیں یہ وہی علم ہے جو ہندوستان کے بڑے بڑے مدرسوں میں ہے، چاہے وہ سنابل کا ذکر ہے سنابل میں ہو یا اور دوسرے بڑے اداروں میں ہو
یا حتیٰ کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کی یونیورسٹی کیوں نہ ہو، وہاں بھی یہی علم ہے، وہاں بھی یہی قرآن ہے، وہاں بھی یہی نحو، صرف، قواعد، عقیدہ، قرآن، حدیث، فقہ سب وہی سیم ہے، کوئی فرق نہیں۔ لہذا اپنے کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارا ادارہ چھوٹا ہے، ہم یہاں کیا پڑھائیں گے، کیا پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے سے کیا فائدہ، بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ محنت سے، لگن سے، تگ و دو کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اگر اپنے درس کو پڑھیں، اسے یاد کریں، اس کو مستحکم کریں، یقینی طور پر اس کو یاد کر کے اپنے اساتذہ کو، اپنی معلمات کو سنائیں، تو یقیناً آپ علم کے معاملے میں اس طالب علم کے برابر ہیں جو مدینے میں پڑھتا ہے۔ لہذا اپنے کو کمتر نہ سمجھیں کہ ہم چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے مکتب میں پڑھتے ہیں، چھوٹا سا مدرسہ نہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسلام ایک ہی ہے، پوری دنیا میں اسلام کے مصادر، کتابیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، عقیدہ سب سیم ہے، سب ایک سا ہے۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کی جو معلمات ہیں، انہوں نے وہی علم حاصل کیا ہے جو ہم نے حاصل کیا، جو مدینے میں لوگ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا اپنے وقت کو اہم جانیں، وقت کی قدر کریں، اور اس وقت کو پورے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے علم کو حاصل کریں۔ جب آپ اتقان کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ علم حاصل کریں گے، یہاں گاؤں میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو علی طول فوراً آپ کا داخلہ بھی ہوگا، اور دنیا آپ کو مانے گی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ نے مثال دی ہم لوگوں کے سفر کی۔ ہم یہاں آئے ہیں کچھ بڑے سینئر علماء سے ملنے کے لیے۔ بنگوا کے اندر مولانا محمد احمد عرف ضامن علی صاحب، اور ڈومریا گنج میں مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن لیثی صاحب حفظہم اللہ سے ہم نے ملاقات کی۔ ہم نے حدیث کی سند لی۔ سند کا مطلب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک کا جو سلسلہ ہے لوگوں کا، علماء کا جو سلسلہ آج ہم سند لے کر کے آئے ہیں، گویا مولانا لیثی صاحب نے اور مولانا ضامن علی صاحب نے ہمیں اپنے ذریعے سے اللہ کے نبی سے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑے شرف کی بات آپ کے لیے ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے قریب میں، آپ کے علاقے میں چھوٹا سا گاؤں بنگوا، کون جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس علم نے جنوایا۔ یہ افریقہ کینیا سے آئے ہیں، اتنے دور سے، کہاں؟ آپ کے اسی پڑوس کے گاؤں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے علم کی جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے اس گاؤں میں رہتے ہوئے علم حاصل کریں تو یقیناً دنیا کا کسی بھی کونے کا آدمی آپ کو پہچان لے گا کہ فلاں گاؤں میں ایک بڑا اچھا طالب علم ہے۔ لہذا گھبرانے کی، ہوپ لیس ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس جنگل سے، اس کم عمارتوں سے، یا کم بچوں سے، یا چھوٹے سے عملے سے نہیں۔ ایک طالب علم ہو اور ایک استاذ ہو تب بھی پوری دنیا کے لیے اپنا اثر ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں جو ہمارے معلمین اور معلمات ہیں ان کو بھی میں ایک مختصر سا پیغام دوں گا کہ جو حضرات بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جو معلمات، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھائیں، اور اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں، یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ واللہ اگر آپ
ان کو اپنا بچہ سمجھ کے محنت اور لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھائیں اور کوشش کریں کہ یہ جو کچھ بھی پڑھیں اسے یاد کریں، ان کو یاد کروائیں، ان کی ٹریننگ دیں اور انہیں اس بات پر ان کی عادت ڈلوائیں کہ جو کچھ بھی پڑھیں اسے یاد کریں، سنائیں اور اس پر عمل کریں، اور آپ کی محنت سے آپ کے بچے ایک مستحکم علم لے کر کے نکلیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، صدقہ جاریہ جو بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں میں برکت نصیب فرما، جب تک اس دنیا میں رہیں تیرے دین کی خدمت کریں، تیرے دین پر قائم و دائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر اور توحید پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد میں اپنے ان مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے مہمان محترم فضیلۃ الشیخ جناب محمد رحمانی حفظہ اللہ، جو اس وفد کے امیر ہیں، جن کی قیادت میں ہمارا یہ وفد چل رہا ہے، دلہی سے لے کر کے یہاں تک الحمدللہ آیا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وفد کی عمارت کو سنبھالتے ہوئے یہاں پر آئے، یہاں تشریف لائے، ہماری ہمت افزائی فرمائی، مرکز کی زیارت کی اور ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا۔ ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست ڈاکٹر حسن الکالولی حفظہ اللہ کا، جو اپنی ساری سفر کی صعوبتوں کو بھول کر کے یہاں پر تشریف لائے اور اپنے اس سفر سے بہت زیادہ محظوظ ہوئے، بہت زیادہ انہوں نے اس سے لطف لایا۔ الحمدللہ کل یہ لوگ جتنے زیادہ تھکے ہوئے تھے اتنے زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے کہ الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا، بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی مزہ آیا۔ اہل علم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اہل علم کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا، ان سے ہماری علمی گفتگو ہوئی، ہماری پرانی یادیں تازہ ہو گئیں جو مدینے میں ہم نے 16 سال 17 سال گزارے تھے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ مدینہ یونیورسٹی میں جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے جو لوگ تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کی یادداشتیں بھی ہمارے سامنے آئیں، تبادلہ خیال ہوا، ان کے علوم سے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع ملا، جامعہ کی بہت ساری تواریخ سے ہمیں واقفیت ہوئی۔ الحمدللہ یہ ہمارا سفر انتہائی کامیاب اور انتہائی پرلطف سفر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بابرکت بنائے، اسے قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے معلمات و طالبات اور اپنے تمام طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے صبر کے ساتھ اور ثقافت اور تہذیب کا خیال رکھتے ہوئے ہماری بات کو سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صحیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو درج فرمائے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صحیفے کو اور آپ کے اس عمل کو نفع بخش بنائے، جس دن انسان کے پاس مال اور اولاد نہیں ہوں گے، آپ کے پاس نام اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ چیز جو اخلاص کے باب میں قاتل ہے، سم میں قاتل ہے، جو اخلاص کے لیے زہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اسباب، ان سارے وسائل سے ہماری حفاظت فرمائے تاکہ یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے، ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے، کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکیں، کل یہ بچے ہمارے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو سکیں۔ یہ ہمارے دلوں کی نیت ہونی چاہیے۔ ہمارے معلمین، ہمارے معلمات کو ان دنیاوی چیزوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے۔ سب سے عظیم جو چیز ہے دوستو کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہم صرف اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک روایت میں ہے خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے صرف ایک انسان کو ہدایت دے دے، صرف ایک انسان کو، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم معلمین بحیثیت معلمین معلمات کو اپنے دل کے اندر یہ آرزو، یہ اخلاص رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بھی قربانی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، میں جو بھی اپنا علم نشر کر رہی ہوں، عام کر رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، نہیں تو دوستو
کوئی حاصل نہیں ہونے والا. سارا کا سارا علم ضائع ہو جائے گا, ساری ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو عزائم ہیں, جو ارادے ہیں, نیک ارادے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزائم, ان ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے اور اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے. آمین.